السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضل ہادی ملک اردن شہر عمان سے ایک اسلامی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پیارے اور محترم دوستو، یہ ویڈیو ہے حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ اردن کی دارالحکومت عمان سے تقریباً 350 کلومیٹر آگے فلسطین کی بارڈر کے ساتھ آپ کی زیارت مبارک ہے۔ تو ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ آج جا رہا ہے زیارت کرنے کے لیے، تو چلیے ہمارا ساتھ رہیے، زیارت بھی کیجیے اور ہم کوشش کریں گے کہ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی بارے میں آپ لوگوں کو کچھ معلومات بھی فراہم کروں گا، تو چلیے ہمارا ساتھ رہیے۔ حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت اسلام کے آغاز میں اسلام کی شرف سے مشرف ہوئے اور پہلے حبشہ کی ہجرت کی، وہاں سے مدینہ آئے اور ماں کی تعلق سے بنی زریق میں قیام پذیر ہوئے۔ ہجرت سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کوئی واقعہ قابل ذکر نہیں ہے، کیونکہ بڑا زمانہ حبشہ کے قیام میں صرف ہو چکا تھا۔ ان کے کارناموں کے آغاز عہد صدیقی سے ہوتا ہے۔ شام کی فوجکشی میں صبح اردن پر مامور تھے۔ راشدہ کے دو اہم خلفاء ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے دور میں اپنی خدمات سر انجام دی۔ آپ نے 7ویں صدی عیسوی میں موجودہ ملک کی شام کی فتح میں 400 افراد پر مشتمل فوج سے اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ اس سلسلے کے سب سے پہلے معرکہ بصرہ میں آفیسر تھے۔ آغاز جنگ کی قبل ان میں اور بصرہ کے حاکم رومانس کو شنید بھی ہوئی، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور یہ فوج مرتب کر کے آگے بڑھ رہے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئی۔ ان کے آنے کے بعد یہ سپہ سالار اعظم ہوئے اور انہی کی سپہ سالاری میں اہل بصرہ نے جزیہ قبول کیا۔ کرامات: قلعہ زمین میں دنس کیا۔ اسلامی لشکر شہر اسکندریہ پر حملہ آور تھا۔ کفار کا فوج ایک بہت ہی مضبوط اور ناقابل تسخیر قلعہ میں محفوظ تھی، اور لشکر اسلام قلعہ کے سامنے کھلے میدان میں خیمہ زن تھا۔ بہت دنوں تک جنگ ہوتی رہی، مگر کفار قلعہ کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوئی۔ ایک دن امیر لشکر حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لشکر کفار کے سپہ سالارو، سن لو، ہماری فوج اسلام میں اس وقت ایسے اللہ والے موجود ہے کہ اگر وہ اس قلعہ کی دیوار کو حکم دے دے کہ تم فوراً ہی زمین میں دھنس جاؤ، تو فوراً ہی یہ قلعہ زمین میں دھنس جائے گا۔ یہ کہا اور جوش میں آ کر آپ نے اپنے ہاتھ قلعہ کی جانب بڑھایا اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر لگایا تو پورا قلعہ دم زدن میں زمین کے اندر دنس گیا، اور کفار کا لشکر جو قلعہ کے اندر تھا آن کے آن میں کھلے میدان میں کھڑا رہ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ اسکندریہ کا دل و دماغ زیر و زبر ہو گیا، اور وہ مارے ڈر کی شہر چھوڑ کر اپنی فوجوں کے ساتھ بھاگ نکلا، اور پورا شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تاریخ و عقدی و سیرت الصالحین، صفحہ نمبر 22۔ 639 عیسوی 18 ہجری میں بھی اسلامی فوج شام میں برسر پیکار تھے کہ عراق، شام اور مصر میں طاعون کا وبا پھیلی۔ عمر بن العاص نے مشورہ دیا کہ فوج وبائی مقامات سے ہٹا کر محفوظ علاقوں میں بھیج دی جائے، لیکن شرحبیل بڑے متوکل شخص تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن العاص نادان ہے، میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ طاعون اللہ کی رحمت اور انبیاء کی دعا ہے، اس سے قبل صالحین نے اسی میں وفات پائی ہے، اس لیے ہرگز نہ ہٹانا چاہیے۔ چنانچہ کسی طرح نہ ہٹے اور اسی نامراد وبا میں 67 سال کی عمر میں وفات پائی۔